بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں جماعت دہم کی اردو کی معلمہ صوبیہ یاسمین ہوں۔ عزیز طلبہ، پڑھائی سٹارٹ کرنے سے پہلے سبق کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ طلبہ اشرف صبوحی کے تعارف سے آگاہ ہوں، سبق کی پڑھائی کر کے مشکل سوالات کے جوابات لکھ سکیں، نثر پارے کی تشریح کر سکیں اور طلبہ کو زبانی الفاظ سے روشناس کرانا۔ داستان سے مراد حکایت، قصہ یا کہانی کے ہیں۔ اصطلاح میں داستان سے مراد ایسی کہانی جو مفقود الفطرت عناصر پر مشتمل ہو، جس کی سرزمین اجنبی، فضا طلسماتی اور ماحول تخیلاتی ہو۔ یہ کہانی کی سب سے قدیم اور اولین قسم ہے۔ اسی حوالے سے آج کا ہمارا سبق ہے پرستان کی شہزادی۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ داستان ہے۔ زیر مطالعہ سبق میں اشرف صبوحی کی کتاب دلی کی چند عجیب ہستیاں سے ماخوذ ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا تعارف ہو جائے۔ اشرف صبوحی کا دور حیات 1905 سے 1990 ہے۔ جائے پیدائش دہلی۔ اصلی نام ان کا سید ولی اشرف ہے اور قلمی نام اشرف صبوحی ہے۔ قلمی کا مطلب ہے کہ جس نام کے ساتھ انہوں نے اپنی وہ لکھا، انہوں نے جو جتنی کتابیں انہوں نے تصنیف کی، انہوں نے اشرف صبوحی نام کے ساتھ تحریر کی۔ بچوں کے لیے انہوں نے بہت سی کہانیاں لکھی۔ ان کی اہم تصانیف میں دلی کی چند عجیب ہستیاں، جس میں سے یہ کہانی لی گئی ہے پرستان کی شہزادی، غبار کارواں، جھروکے، سلمیٰ اور بنواسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوحی نے چند انگریزی کتابوں کا بھی اردو ترجمہ کیا۔ عزیز طلبہ، پرستان کی شہزادی جو سبق ہے آج، یہ انتہائی دلچسپ کہانی ہے، دلچسپ دلکش کہانی ہے کہ اس میں پرستان کی شہزادی میں اشرف صبوحی نے ایک ایسی کہانی کے بارے میں لکھا ہے جس میں وہ شہزادیوں اور جنوں اور اس طرح کے ذکر ہے۔ سیدانی بھی اس کا وہ مین ایک کریکٹر ہے، مین کردار ہے کہ سیدانی بھی وہ بہت بڑی ایک مغلانی تھی، یعنی کہ کپڑے سینے والی تھی اور بہت اچھے کپڑے سیتی تھیں، اور ان کو نہ رات کو فرصت ہوتی تھی نہ دن کو، اتنا زیادہ وہ کام کرتی تھی۔ جب مراٹھا گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا اور 1 سال بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی، یعنی کہ ان کے شوہر وفات پا گئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ مغلانی کا پیشہ اختیار کیا، تو اسی سے انہوں نے اپنی گزر بسر کی۔ اور جب بڑھاپے کو پہنچی تو چونکہ انہوں نے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھا تھا، جو پیسہ جو روپیہ ان کے پاس آتا تھا وہ اس کو خرچ کر دیا کرتی تھی، بچا کر نہیں رکھتی تھی۔ تو جب بڑھاپا آیا تو ان کے پاس اپنے جو کھانے پینے کے یا اپنی جو ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں رہے، تو ایک میر صاحب تھے ان کے گھر، وہ کافی خوش مزاج خدا ترس تھے، وہ ان کو اپنے گھر لے گئے۔ وہاں پر کچھ دن تو سیدانی بھی وہ تھوڑی شرمندہ رہیں، غمگین رہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ گھل مل گئیں اور وہ ان کا چھوٹے موٹے گھر کے کام کر دیتی، صبح نماز پڑھ کر بچوں کو بھی ساتھ بٹھاتی، ان کو قرآن پاک پڑھاتی، نصیحتیں کرتی، دوپہر کو بھی سینہ پرونا کاٹنا سکھاتی، باورچی خانے کے بھی کام کر دیتی۔ تو اس طرح وہ ان کی وہاں پر گزر اوقات اچھی خاصی ہونے لگی۔ ایک دن وہ ایک اپنی وہ کہانی ایک سنا رہی ہیں کہ انہی بچوں کے ساتھ، میر صاحب کے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی، تو انہیں وہ کہانی سنانا شروع ہوئی کہ ایک بار انڈا شہزادی کی کہانی وہ سنا رہی تھی، تو سب بڑے غور سے اور بہت شوق سے سننے لگے۔ تو وہ بتا رہی، اس میں انہوں نے ایک وہ یہ کہانی پرستان کی شہزادی یہ سنائی کہ کس طرح انہیں وہ ایک نواب اعظم الدولہ بہادر کی بیٹی کی بیاہ کی تیاریاں ہو رہی تھیں، تو وہ ان کے کپڑے سی رہی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے جمعہ کے دن تھا، تو انہوں نے کہا کہ آج میں گھر ہی رہوں گی، آج میں چھٹی کرتی ہوں، آج کام پہ نہیں جاتی۔ اور گھر میں انہوں نے، ان کو بہت پسند تھا بونٹ پلاؤ۔ بونٹ پلاؤ ہوتا ہے کہ جس میں سبز چنے ڈال کر ایک پلاؤ پکایا جاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے سوچا کہ میں یہ پلاؤ پکاؤں گی
اور آج میں کام پہ نہیں جاتی۔ اتنے میں باہر سے کسی نے جو ہے وہ دروازہ بجایا، تو جب انہوں نے دروازے پر دیکھا تو باہر سے کسی نے آواز دی ہے کہ سرکار نے یاد کی ہے، تو وہ وہیں سے پلاور کا دم پر پڑا تھا، وہیں سے ادھر ان کے ساتھ چلی گئیں پالکی میں بیٹھ کے۔ تو کافی دیر جب سفر چلتا رہا اور انہوں نے دیکھا کہ پالکی جو ہے وہ جو ان کا رشی ایریا تھا جہاں پر مطلب رہائش تھی لوگوں کی، وہاں سے دور ہے اور اندھیرا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا کہ کہاں مجھے لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پرستان لے کے جا رہا ہوں، بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نے اس کے کپڑے ٹانگنے ہیں۔ یہ سن کر سیدانی بھی بہت جو ہے وہ پریشان ہو گئی، لیکن چلی گئی کہ اب کیا کر سکتی تھی، اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے گی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی جو ہے وہ وہاں پر چل دی، اور وہاں جب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ پرستان کا جو ماحول ہے وہ بہت خوبصورت تھا، ہر طرف خوب چہل پہل تھی، زرق بر کپڑے پہنے ہوئے، اور بہت خوبصورتی تھی، قلعہ بہت خوبصورت تھا۔ وہاں پر وہ اس کو لے جایا گیا اور بتایا گیا کہ اس نے بادشاہ کی بیٹی کے کپڑے ٹانگنے ہیں۔ پھر اسے سیدانی بی کو یاد آیا کہ میں نے تو کھانا کھانا تھا، میں بھوکی تھی، تو اس نے جب کھانا مانگا تو اس کے سامنے جو ہے نا وہ پتے ٹائپ چیز کچھ کھانے کو پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کھاتی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہی کھانا ملتا ہے، لیکن آپ جب کھائیں گی تو اس کا جو بھی ذائقہ آپ اپنے منہ میں سوچ کے رکھیں گی، اسی کھانے کا یا اسی پھل کا ذائقہ آئے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ سیدانی بی نے بونٹ پلاؤ کا ذہن میں رکھ کر وہ کھایا تو اس کو اسی کھانے کا ذائقہ آیا۔ تو اس کے لیے بڑی عجیب اور انوکھی بات تھی۔ اس کے بعد جب اس نے بادشاہ کی بیٹی کے کپڑے ٹانگ دیے تو وہاں سے اسے کہا گیا کہ وہ بادشاہ کی بیٹی کی شادی میں شریک بھی ہو، لیکن سیدانی بھی اس میں شریک نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ پرستان سے واپسی پر اسے کچھ ہیرے جواہرات دیے گئے، لیکن اس نے سمجھا کہ اسے جن بھوتوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسے پتھر اٹھا کر دے دیے۔ واپسی پر آتے ہوئے ایک ایک کر کے وہ سب پھینکتی آئی۔ آخر میں جب گھر پہنچی تو اس کے پاس صرف 4 ہیرے بچے تھے، اور وہاں اس نے تقریباً سال کا عرصہ گزارا، لیکن گھر آئی تو بونٹ پلاؤ ویسے کا ویسا ہی تھا، یعنی کہ دم پہ پڑا تھا، اور اتنا ٹائم نہیں گزرا تھا۔ یہ تھی جی کہانی، میں نے مختصراً بیان کر دی ہے۔ آپ نے اس کہانی کو جو ہے جب پڑھیں گے، ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے تلفظ کی ادائیگی درست کریں گے اور الفاظ معنی اس کے یاد کریں گے، تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے یہ چیز سمجھ آ جائے گی، اور اس کی مدد سے آپ اپنی کتاب کے سوالات کے جوابات اور بک ورک سب حل کر لیں گے۔ نثر پارے کی تشریح۔ نثر پارہ ہے: ریشم اور سونے کی تاروں سے بنی آب رواں موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کم خواب اور زربفت کی دید نشید گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے، رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ متن کا جو حوالہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے جو نثر پارہ ہے اس کا حوالہ دینا ہے، اس میں یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ سبق کا نام ہے پرستان کی شہزادی، اور مصنف کا نام ہے اشرف سبوئی۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیا ہے؟ آب رواں ایک کپڑے کا نام ہے، ویسے آب رواں پانی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک کپڑے کا نام ہے۔ زربفت ایسا کپڑا جس پر سونے چاندی کے تاروں کا کام کیا گیا ہو۔ دید نشنید کا مطلب ہے کہ نہ دیکھا نہ سنا۔ سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ سیاق و سباق کیا ہے کہ اس میں جو ابھی پیراگراف ہے اس سے پہلے جو کچھ آپ نے پڑھا وہ اس کو آپ نے مختصراً بیان کرنا ہے کہ سیدانی بی گھر میں بونٹ پلاؤ پکا ہوا چھوڑ کر آئی تھی، ابھی اسے کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہ پرستان پہنچی تو اسے یاد آیا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ اب اسے کھانا دیا گیا جو ہیرے جواہرات کے برتنوں میں تھا، اور اس کا ذائقہ ایسا عمدہ تھا کہ آج سے پہلے سیدانی بی نے اس قسم کے ذائقے والا کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ کھانے کے بعد پان بھی تھا جس کا ذائقہ بھی اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں چکھا تھا۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ سیدانی بی کو پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی کے جہیز کے کپڑے ٹانکنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سیدانی بی نے بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں کا جہیز تیار کیا تھا، مگر ان کپڑوں کی بات ہی الگ تھی۔ کپڑے سونے اور ریشم کی تاروں سے بنے ہوئے تھے۔
کپڑوں کو سجانے میں سچے موتیوں کو کام میں لایا گیا تھا۔ ایسے خوبصورت کپڑے تھے کہ کبھی نہ دیکھے ہوں گے اور نہ ہی ان کے بارے میں سنا ہوگا۔ دوپٹوں پر لگا گوٹا اپنی مثال آپ تھا، اگر ہماری دنیا کا کوئی شخص اس گوٹے کو دیکھ لے تو حیران رہ جائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس سبق کے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات ہیں کہ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ اس کا جواب آپ جب ریڈنگ کریں گے تو آپ کو آ جائے گا کہ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ نہایت عمدہ سوٹ سلائی کرتی تھیں اور شادی بیاہ کے کپڑے ٹانکتی تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ اس کا جواب ہے میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی اس بات سے بہت زیادہ خوش تھے کہ وہ ان کے بچوں کی اچھی تربیت کاری تھیں، وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی اور نصیحتیں کرتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس نے سیدانی بی کو اپنی بیٹی کے جہیز کے کپڑے ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے کہ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ سوال نمبر 5 ہے کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا ہے؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب انہیں کھاؤ تو جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہ پھل توڑا جاتا تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا۔ اس کے بعد یہ آپ کی کتاب میں ایک سوال ہے کہ ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، یعنی کہ لکھنے میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض اوقات ایک لفظ مذکر بھی ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو میں 5 جملے آپ کے سامنے ہیں، اس میں سے آپ نے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ پہلا ہے بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ یہاں میں نے جو ذو معنی لفظ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ آب لفظ جو ہے یہ ذو معنی ہے۔ ایک آب کا مطلب ہوتا ہے پانی اور دوسرا آب چمک۔ دوسرا ہے جملہ سوات میں کون سی کان ہے؟ ایک کان ہوتا ہے جو ہمارے جسم کا عضو کا حصہ ہے جسے ہم سنتے ہیں، اور جو دوسری کان ہے وہ ہے معدنیات نکالنے کی جگہ، جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں اس کو، جیسے آپ نے سنا ہوگا نمک کی کان۔ اس میں تیسرا جملہ ہے بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے لیے کپڑوں کے تھان پہ تھان آنے لگے۔ جو تھان لفظ ہے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ تھان لفظ جو ہے وہ ذو معنی ہے اور اس کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے تھان یعنی کہ کپڑوں کا گٹھا، اور ایک تھان ہوتا ہے استبل جہاں پر گھوڑے وغیرہ باندھے جاتے ہیں، جانور وغیرہ باندھے جاتے ہیں۔ اگلا ہے جی حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ دار جو لفظ ہے یہ ذو معنی ہے۔ دار کا مطلب ہے پھانسی اور دوسرا دار اس کا مطلب ہے مقام۔ آخری جملہ ہے جہاں چاہ وہاں راہ۔ چاہ لفظ جو ہے یہ ذو معنی ہے۔ چاہ کا مطلب ہوتا ہے چاہت اور ایک چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں۔ چاہے یوسف آپ نے یہ تلمی پڑھی ہوگی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا آ جاتا ہے اسی سے، کیونکہ ہم لوگ داستان پڑھ رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ کہانی نویسی۔ کہانی کیا ہوتی ہے؟ جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حکایت یا کہانی سننے سنانے کا سلسلہ چل نکلا۔ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے اور سناتے ہیں۔ کئی کہانیاں اخلاقی پہلو سے اعتبار سے بھرپور ہوتی ہیں جن سے دوررس نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کہانی لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے کہانی کیسے لکھنی ہے۔ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کوئی بات لکھ رہے ہیں، اس کو آپ نے تھا، تھی یا تھے ان الفاظ میں لکھنا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی جواب بھی پڑھا تھا کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی، بادشاہ کی بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا۔ تو یہ لفظ جو ہیں آپ نے جب بھی کہانی لکھنی ہے اس کو ماضی کے صیغہ میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد واقعات میں ربط تو تسلسل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بچپن کی بات بڑھاپے میں لکھ رہے ہیں یا بڑھاپے کی بات بچپن میں لکھ رہے ہیں یا جوانی کی بات
بچپن میں لکھ رہے ہیں. ہر ایک جو اس میں ربط اور تسلسل ہونا چاہیے ہر ایک جملے کا. اس کے بعد اخلاقی سبق ضرور ہونا چاہیے. جو بھی آپ کہانی لکھ رہے ہیں اس میں اخلاقی سبق ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی کہانی لکھیں اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں. پوائنٹس کی صورت میں نہیں لکھنا، پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے. آخر میں آ جاتا ہے جی آپ کا ہوم ورک کیا ہے. آپ نے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے، سبق کی پڑھائی کرنی ہے. لغت کا استعمال کرتے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے. اور جو مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں. کہانی آپ نے لکھنی ہے، اور کہانی کیا ہے؟ گیدڑ کی مکاری. عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے. اللہ حافظ.